آپ یہ جگہ خالی پر کر لیں. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اما بعد، آج ہم اعتکاف پر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جب بھی رمضان آتا ہے تو وہی پرانی بحثیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، تراویح 8 ہے یا 20 ہے، اعتکاف جو ہے وہ عورت گھر میں کرے گی یا مسجد میں کرے گی، اس قسم کے مسائل یہ نہ حل ہوئے ہیں نہ ہونے ہیں، اس لیے کہ یہ اوپن ہے. آدھی امت جو ہے یوں کر رہی ہے اور آدھی وہ کر رہی ہے. اب وہ آدھے دوسروں کو مجبور نہیں کر سکتے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن یہ بحث کرنے والے بھی باز نہیں آتے. خواتین کے اعتکاف کے بارے میں ایک تو عرف جو رواج ہوتا ہے کسی علاقے کا، وہ بڑا میٹر کرتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے الگ مسجد ہوتی ہے، مصلی النساء، وضو خانہ ساتھ ہوتا ہے، واش روم ہوتے ہیں. ایون کہ آپ سفر میں بھی جب جاتے ہیں تو آپ کو عورتوں کے لیے الگ مسجد ملتی ہے. جن ہوٹلوں میں باہر انہوں نے مسجدیں بنائی ہوئی تھیں اور خواتین کی مسجد نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے وہ مسجدیں انہوں نے ختم کر دی. اب پیٹرول پمپس پہ ہیں مساجد اور وہاں عورتوں کی مسجد الگ ہے. تو یہ یہاں کا ایک رواج ہے. اب اس کو آپ پاکستان پہ اپلائی نہیں کر سکتے، جہاں عورت کو صرف مسجد کی صفائی کے لیے بلایا جاتا ہے مسجد، اور وہ جھاڑو شاڑو دے کے نکل جاتی ہے. جن کے یہاں مسجد کے میں عورت کا نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی بس 2 3 4 بار اگر اس نے کیا تو پھر حرام ہو جائے گا. کہتے ہیں فتنہ ہے، یعنی ہمارے لیے فتنہ ہے. ہم نے اپنی نمازیں بچانے بجائے اس کے کہ ہم اپنا ایمان پکا کرتے، ہم نے جو ہے وہ خواتین پہ پابندی لگا دی کہ وہ ہمارے سامنے نہ آیا کریں، وضو ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں حرم میں، مسجد نبی میں، سارے میں سب چلتا رہتا ہے. خیر، ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ عورت کو آپ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آنے دیتے، جمعے کے لیے نہیں آنے دیتے آپ. لیکن اعتکاف کا مسئلہ کہ جی عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، مسجد میں، یہ اہل حدیث کا مسئلہ ہے، غیر مقلدین کا مسئلہ ہے. غیر مقلدین کی عورتوں کے لیے ہے جو مسجدوں میں جاتی ہیں، جن کے یہاں عورتوں کے لیے الگ مساجد ہیں، ان کے لیے جائیں. لیکن عورت کے مسجد میں اعتکاف کرنے کی دلیل کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ چونکہ نماز وہ اور مسجد میں پڑھتی ہیں تو اعتکاف بھی مسجد میں کر لیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زندگی میں ایک ہی دفعہ وعدہ کہ شوق تھا انہیں مسجد میں اعتکاف کرنے کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر وہ مسجد میں اعتکاف کرتی ہوتی تو حضور سے فرمائش کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ مجھے بھی مسجد میں اعتکاف کروائیں؟ انوکھا واقعہ تھا نا.
حضور کی زندگی میں بھی حضور کی ازواج نے مسجد میں اعتکاف نہیں کیا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے رحلت کے بعد انہوں نے جا کے کیا، تو حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی نا انہوں نے. آپ یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جن کو حضور نے اپنی زندگی میں مسجد میں اعتکاف نہیں کرنے دیا، انہوں نے حضور کے جاتے ہی اپنی مرضی سے مسجد میں اعتکاف کرنا شروع کر دی. کوئی دلیل نہیں. خیر، عرف کی بات کر رہا ہوں کہ ایک علاقے کا عرف ہوتا ہے، وہاں والا بندہ جب دوسرے کو مسئلہ بتاتا ہے وہاں دوسرا رواج ہوتا ہے. دیکھیں امام شافعی کی دو فقہ ہیں، ایک عراقی فقہ ہے جسے فقہ قدیم کہتے ہیں، ایک مصری فقہ ہے جسے فقہ جدید ان کی کہتے ہیں. وہ جب عراق میں تھے تو وہاں کے ماحول کے مطابق وہاں کا جو ہے وہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب وہ مصر گئے اور وہاں کا انہوں نے ماحول دیکھا تو وہاں کے ماحول کے مطابق فتوے دیے انہوں نے. وہ ان کی فقہ جدید ہے، وہ ریوائزڈ اس کا وہ ان کا ورژن ہے اس کا. ہماری ایک عزیزہ ہیں، ان کی بچی کی شادی مری میں ہوئی، تو وہ بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی. غالباً جون جولائی کا مہینہ تھا، تو وہاں انہیں سردی لگی، تو انہوں نے فوراً فون کیا آدی تحصیل گجر خان میں کہ ڈنگر اندر بنو، سردی ہے باہر، اور یہاں والے گرمی سے مر رہے تھے. مری سے فتویٰ آیا ہے کہ آدی والے ڈنگر اندر باندھیں کیونکہ مری میں سردی ہے. انہوں نے جو وہاں محسوس کیا اس کی خبر انہوں نے وہاں سے. بالکل اسی طرح یہ جو اپنے اپنے ان کے فرقے نا، ہر فرقے کا اپنا ماحول ہے، ان کا فتویٰ اپنے فرقے پہ لگ سکتا ہے، دوسری فقہ پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا، ان کے دیگر مسائل الگ ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ایک ہی بار حضرت عائشہ صدیقہ نے زندگی میں مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ اعتکاف کرنا. ہم نے فرمایا اچھا، جب میں اعتکاف کروں گا تو تم بھی کر لینا. یعنی ابھی جو رمضان آنے والا ہے اس میں جب میں اپنا خیمہ لگاؤں گا تو تم بھی لگا لینا. سر وعدہ کر لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگنا شروع ہوا تو انہوں نے بھی بندے بھیج دیے اور انہوں نے بھی ٹھکا ٹھک شروع کر دی. دوسری ازواج کو پتہ لگا کہ عائشہ مسجد میں حضور کے ساتھ اعتکاف بیٹھ رہے، انہوں نے بھی خیمے اٹھوائے اور 8 خیمے جناب. حضور نے دیکھا بیٹھ ٹھکا ٹھک بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے بھئی؟ انہوں نے کہا جی ازواج اعتکاف کر رہے ہیں. ہم نے کہا سب کے اٹھاؤ سب کے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی اٹھا دیو اور اپنا بھی اٹھا دیو، چونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں اگر کروں گا تو تم بھی کرو گی. اور چونکہ ان کا خیمہ اٹھانا پڑا دوسری ازواج کی ضد کی وجہ سے، اگر اعتکاف مسجد میں عورت کا جائز ہوتا تو حضور ساری بیویوں کو کرنے دیتے نا، کیا مسئلہ تھا؟ اور اگر اجتماعی اعتکاف جائز ہوتا تو حضور صاحب ازواج کو اپنے خیمہ ذرا بڑا کر لیتے، ساری بیویاں خیمے میں رکھ لیتے. عورت سے مباشرت تو جائز نہیں ہے نا اعتکاف میں. پھر مسجد میں تو کیا خطرہ تھا؟ حضور ساری بیویاں خیمے میں اکٹھے کر لیتے. کیوں الگ خیمے لگ رہے تھے؟ اعتکاف اصلاً انفرادی عبادت، اس میں رب کے ساتھ ہے بندہ. جو باڈی لینگویج اس کی ہوتی ہے وہ کبھی بھی 2 آدمی ہوں تو نہیں ہوتی. کوئی آدمی آپ سے مانگنے آئے نا اور آپ کے ساتھ کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہو تو جب وہ بات کرتا ہے تو اس طرح بات نہیں کر سکتا وہ جب تک کہ آپ اکیلے جیسے ہوں تو وہ کرتا ہے، ترلے کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، اپنی مجبوریاں بتاتا ہے. لیکن اگر آپ 2-4 بندے اور وہ آپ سے تو وہ اتنے کہ جی تھوڑے سے پیسے ضرورت ہے، بس اتنی بات کرے گا، اپنے آپ کو گرائے گا نہیں زیادہ. یہ ہوتی ہے انفرادی عبادت. ہمارے یہاں جو رواج ہے کہ جو منہاج القرآن میں جی اعتکاف ہو رہا ہے اجتماعی، پورے پاکستان سے لڑکیاں جوان غیر شادی شدہ بستر اٹھائے ہوئے اعتکاف، یہ تو میلہ ہے، مینا بازار ہے.
اعتکاف ہے یہ، یعنی فیسٹیوٹیز ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ہم ہر چیز کو میلہ بنا لیتے. عورت کے لیے جو حکم ہے وہ گھر میں ہے، اس لیے کہ اس کی نماز گھر میں ہے جو افضل عبادت ہے، اور جہاں اس کی ڈیوٹی ہے وہیں اس کا اوور ٹائم ہے. نفلی عبادت بھی اس کی وہیں پر ہے، جہاں وہ فرض پڑے گی وہاں وہ نفل بھی پڑے گی. جو چیز صحابیات سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لیتی تھیں نماز کے لیے. یہ ان کا گھر میں مصلی النساء تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منت کرتی تھیں کہ آپ آ کے میرے لیے اس جگہ میں 2 نفل پڑھ جائیں، اس جگہ کو برکت ہو جائے. اور حضور جاتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے کون سی جگہ تم نے منتخب کرنی ہے، وہ جگہ منتخب کرتی تھیں، حضور وہاں نماز پڑھتے تھے اور وہ عورت اس جگہ کو اپنی مسجد بنا لیتی تھی، وہیں اعتکاف کرتی، وہیں فرض نمازیں پڑھتی. اس لیے کہ حکم یہی ہے کہ عورت کی گھر کی نماز اس کی مسجد کی نماز سے افضل ہے، اور اس کے کمرے کی نماز اس کے صحن کی نماز سے افضل ہے، اور اس کی کوٹھڑی کی نماز اس کے کمرے کی نماز سے افضل ہے. یعنی عورت جتنی چھپ کر انفرادی عبادت کرے گی وہ زیادہ افضل. لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے روکو مت. یعنی اگر عورت کے لیے مسجد الگ ساتھ بنائی گئی ہے، عورت جانا چاہتی ہے مسجد میں تو عورت جائے. لیکن وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مرد بھی مسجد میں آ جائے گا، بیوی بھی مسجد میں آ جائے گی، تو بچے کہاں جائیں گے؟ بچے یوں پارک تو نہیں نا چھوڑے جا سکتے، ان کو بھی مسجد میں وہ لائیں گے. اب بچہ تو بچہ ہے، ادھر ابو کے ساتھ ہوگا تو ادھر امام صاحب کو تنگ کرے اور نکالو ان کو پکڑ کے باہر. قرآن سنا رہے ہیں، بچے پیچھے شور کر رہے ہیں، ظاہر بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ادھر ماں والی طرف بھیجتے ہیں تو عورتیں دوسری جو بچے ساتھ نہیں لائیں وہ گلا کرتی ہیں، جن کے بچے نہیں ہیں ابھی وہ کہتی ہیں جی ہمیں نماز پڑھنے یہاں ہم آتے ہیں، یہ ان کے بچے یہاں چڑیا گھر بنا دیتے ہیں مسجد کو، انہیں منع کریں. ہم نے بھی یہ شروع کیا تھا ان کو اجازت دینا، پھر ہم نے آدھے میں 2-4 دن کے بعد یہ ہینڈز اپ کر دیا ہم نے کہ لے جائیں جی آپ سارا. تو عورت کی جہاں دیکھیں اللہ پاک نے کہا کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، جب صلاۃ الجمعہ من یوم الجمعہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللَّہِ. اے ایمان والو، جب ندا دی جائے یعنی اذان ہو جمعے کے دن، جمعے کی، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللَّہِ، جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف پہنچنے کی. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیچنا چھوڑ دو. جب تم بیچنا چھوڑ دو گے تو خریدار آٹومیٹکلی ختم ہو جائے. اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا، خرید و فروخت نہیں کہا، تم بیچنا چھوڑ دو. گاہک جب دکاندار نہیں بیچے گا، دکان بند ہوگی تو کیا خریدے گا؟ اس میں عورت بھی ایمان والی. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ. اب بندہ کہے کہ یہ تو مردوں پر حرام ہے، عورتوں کو تو کوئی نہیں کہا. یہ نہیں کہا ایمان والی ہو تم نہ کھاؤ، تو بیوی کے نام کا اکاؤنٹ کھلوا لے اور وہاں لینا شروع کر دے. جب ایمان والوں کا کہ اللہ پاک حکم دیتا ہے تو اس میں مرد و عورت چونکہ دونوں ایمان والے ہیں، وہاں ایمان مخاطب ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللَّہِ. تو اگر کوئی ایسی حدیث بیان کرتا ہے جی کہ عورتوں کو کہا کہ جی اعتکاف مساجد میں کرو، وہ عورتوں کو نہیں کہا، وہ مردوں کو کہا ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تو اصل عبادت جو ہے وہ جہاں آپ اپنا جمعہ پڑھتے ہیں، جہاں آپ اپنی جماعت پڑھتے ہیں جا کے، وہیں آپ اعتکاف کریں اپنی مسجد میں. خواتین گھر میں پڑھتی ہیں، خواتین گھر میں کریں گی اعتکاف. ان کے لیے اگر نماز گھر میں جو چند منٹوں کی ہوتی ہے یار، یعنی عقل ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ کن غبین تکن تقین، تو غبی بن جا، سٹوپڈ بن جا، تو سب سے بڑا متقی ہو جائے. جو تمہیں کھلاتا جاتا ہے تم کھاتے چلے جاؤ، صوفی بن جاؤ گے، تم مرشد بن جاؤ گے، تم لوگ تمہارے ہاتھ چاٹیں گے.
او بھائی اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ کے نزدیک بدترین وہ گنگے بہرے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے, عقل استعمال نہیں کرتے. کہ جو چند منٹ کی نماز ہے اس میں عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی, کہا کہ گھر افضل ہے, اور تم 10 دن اس کو مسجد میں لا کے بٹھانے لگے 24 گھنٹے. پھر یہاں صورتحال جو ہے وہ آپ کے یہاں یہ ہے کہ مرد اٹھا لیے جاتے ہیں اعتکاف کے دوران. آپ کو پتہ نہیں کتنے لوگ اغوا ہوئے تھے وہاں. تم عورتوں کو 24 گھنٹے کہتے ہو کہ 10 دن کے لیے تم وہاں چلی جاؤ. ہاں نماز جو ہے وہ جو چند منٹ کی ہوتی ہے وہ مسجد میں نہیں, وہ گھر میں افضل ہے. کچھ تو لوگوں کو یعنی لازم یہ ہے کہ آپ نے دین کو اس طرح بنانا ہے کہ ایک چیز یہ کہتی ہے اور دوسری لازماً اس کے 180 ڈگری خلاف کہتی ہے. اس کا نام دین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے سننے والے عقل سے کام نہیں نہ لیتے, وہ سوال نہیں اٹھاتے. دین میں سوال اٹھانا گناہ ہے کہ اگر یہ ہے تو پھر یہ کیوں ہے. اگر اس کی نماز گھر میں افضل ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تو اس کا اعتکاف بھی گھر میں ہی افضل ہے. جہاں نماز پڑھتی ہے وہیں اعتکاف کرے گی, جگہ مخصوص کر لے گی, اپنا گھر کا کام بھی کر لے گی جو اس کی ضرورت ہے, اور جا کے بیٹھ جائے گی وہاں. جیسے مرغی دانہ دنکا اپنا چگ کے پھر جا کے انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے, حالانکہ اس پہ فورمین بھی کوئی نہیں جو چیک کرنے والا ہو. وہ اٹھتی بھی 2-3 دن کے بعد ہے بیچاری, اور جھٹ پٹ واپس آتی ہے. پھر انڈوں کی گرمی ختم ہونے سے پہلے پہلے دوبارہ آ کے بیٹھ جاتی. اپنا کام کرے, ہانڈی پکانی ہے پکائے, اور جا کے وہاں اپنی مخصوص جگہ پہ جا کے بیٹھ ضرورت ہے. اسی طرح اگر بندے کو کوئی روٹی مسجد میں پہنچانے والا نہیں ہے, وہ جا کے روٹی ہوٹل پہ کھا سکتا ہے. حرم میں جتنے لوگ بھی آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں روٹی ہوٹل پہ جا کے کھاتے ہیں, وہاں بے نہیں لے کے آتی. ایون کہ اپنی سیٹ بھی جا کے جو ہوا ہے وہ بک کرواتے ہیں, اعتکاف میں جا کے کرواتے ہیں بکنگ, کچھ نہیں ہوتا اس سے. ہمارے یہاں تو اعتکاف کو بنا ہی اس طرح ڈراونا گیا ہے کہ بندہ کہتا ہے بھائی ایک دفعہ پھنس گیا ہوں پھر آنا. باہر نکلے تو وہ چادر لے کے نکلے تاکہ دوسرے بالکل اس کا رستہ چھوڑ کے سائڈوں پہ ہو جائیں. اور اگر کوئی چیز پکوانی ہے تو بھی کسی سے بات نہیں کرنی, لکھ کر بھیجنا آج بھنڈیاں پکانا ہے, ہیں جی. اور مولوی صاحب کے قریب بھی لوگ ڈرتے ہوئے نہیں جاتے, ایسے کر کے نہیں, اعتکاف بیٹھو بھائی, اعتکاف بیٹھو, کو بندوق تو نہیں لی ہوئی نا. آپ شرعی مسئلہ ان سے پوچھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ہے وہ بتائیں گے آپ کو, ان کی ذمہ داری ہے. اعتکاف سے اس پہ کوئی اعتکاف پہ فرق نہیں پڑتا کسی کو دینی مسئلہ بتانے سے, جمعے کا خطبہ دینے سے, جماعت کروانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں بڑا ڈراونا بنا دیا گیا بالکل کہ جی وہ کسی سے بات نہیں کرنا, اور کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بھی دل میں دینا ہے, اور آمنا سامنا بھی نہیں کرنا, کھڑکی سے باہر چٹ پھینکنی ہے. بندہ ایک بار ہوتا کہ دیکھیں جی کب کوئی چٹ پھینکتا ہے, ابو جی نے چٹ پھینکی آج چاٹ بھیجیں جی ہمیں, رابطہ نہیں. تو بہت ڈراونا بنا دیا گیا اس کو. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے. یہ ٹائم آپ نے امانت کے طور پہ اللہ کو دیا ہوا ہے. آپ اللہ کا کوئی کام بھی کر سکتے ہیں اس میں, قرآن پڑھ سکتے ہیں, کوئی تفسیر پڑھ سکتے ہیں, مسائل کی کتاب پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو بھی کام کرنا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی سٹے مسجد میں ہو, یہ اعتکاف اس کا نام ہے. خواتین کے لیے بہترین وہی ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 9 کی 9 ازواج جو تھیں بیک وقت با حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, ان میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے. میں نے آپ کو واقعہ بتا دیا ہے کہ ایک دفعہ کوشش کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, اور حضور نے وعدہ بھی کر لیا تھا, لیکن دوسری ازواج مطہرات کی طرف سے کہ جی ہم بھی بیٹھیں گی, حضور نے وہ منسوخ کر دیا, اور اپنا اعتکاف بھی آپ نے منسوخ کر دیا. یہ ہے اصل میں وعدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں عیب کوئی نہیں, بے عیب ہستی. مسئلے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, اللہ اس کو درست کر دیتا ہے.
کسی مسئلے میں خطا نبی سے ہو سکتی ہے، اللہ اس کو درست کر دیتا ہے۔ نبی کی ذات میں عیب کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی بیوی سے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے ساتھ اعتکاف کرو گے، دوسری بیویوں کی ضد کی وجہ سے اس کو توڑنا پڑ رہا ہے کہ بھائی وہ بھی آ گئی ہیں، اب مسجد میں میلہ لگ جائے گا تو اس لیے تم بھی چھوڑو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے انکار نہ کرتی، لیکن ایک تانا تو کبھی نہ کبھی دیتی نا، آپ نے پہلے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے دیکھا آپ کا وعدہ، آپ نے فلاں دفعہ وعدہ کیا تھا، دوسروں کی وجہ سے توڑ دیا تھا۔ ازواج کے معاملے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ آپ نے شریعت کو ازواج کے معاملے، ہم عام طور پہ درس دیتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے اندر جو معاملات ہیں وہ عام لوگوں سے زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ یوں کہتا ہے، رسول یوں کہتے ہیں، حضور کا اسوہ یہ، لیکن ہم اپنی بیویوں کے ساتھ جتنے مولوی مس بہیو کرتے ہیں شاید کوئی دوسرا نہ کرتا ہو، لیکن حضور میں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین۔ میں دیکھنا، اگر آپ برف ہیں تو جو آپ کے کلوز ہوگا وہی زیادہ ٹھنڈا ہوگا نا، جو تھوڑا دور ہوگا کم ٹھنڈا ہوگا، جو اور زیادہ دور ہوگا وہ مزید کم ٹھنڈا ہوگا۔ آپ فریج میں دیکھتے ہیں نا، فریزر کے نزدیک آپ کھانے رکھے ہوتے ہیں، جی انڈے یہاں رکھے، فلاں چیز یہاں رکھے، فلاں چیز۔ اگر تم نیک ہو تو اس کا سب سے پہلا گواہ تمہارے گھر والے ہوں گے نا، وہ نیکی ان کو مل رہی ہوگی نا، وہ تمہارا پولائٹنیس اور وہ تمہارے جو بھی اخلاقیات ہیں، گھر والے جو قریب ہیں وہ اس کے گواہ ہوں گے نا۔ اگر وہ گواہ نہیں ہیں تو پھر عبداللہ ابن ابی ہوتا۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ اگر تیرا پڑوسی کہتا ہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے، اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ کوئی جرم ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ ارد گرد کے پوچھتے ہیں نا کیسا بندہ تھا بھائی۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اس لیے اچھا ہوں تم میں سے، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے اچھا ہوں۔ 11 بیویاں بسائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک شکایت نہیں کہ مارا ہو، گالی دی ہو۔ وہ آپس میں لڑتی بھی تھی، حضور کے سامنے لڑتی تھی، حضور نے مداخلت نہیں فرمائی۔ جس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی آپ نے سمجھا زیادتی ہو رہی ہے تو آپ نے اس سے کہا کہ اب جواب دو، تو تم بھی جواب میں دو۔ تم بھی جواب میں نہیں بولوں گا، جو اس نے کہا اس کا جواب دو۔ ضد بھی کرتی تھی، یعنی بیویاں ایسا نہیں کہ وہ آسمان سے اتاری گئی تھی جن میں کوئی عورتوں والی بات نہیں تھی، مکمل عورتیں تھیں، ان میں غیرت موجود تھی، وہ جو دوسری سوکن کے بارے میں جو بندر قد ہوتا ہے وہ موجود تھا، ڈھیر سارے واقعات۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امیر گھرانے کی تھی، سردار کی بیٹی تھی، گوشت جہاں زیادہ پکتا ہے وہ پکانے والوں کو اس کا سلیقہ بھی ہوتا ہے، جو ڈش زندگی میں بندہ سال میں ایک بار پکاتا ہے وہ ٹھیک نہیں پکتی۔ وہ سالن بہت اچھا پکاتی تھی، گوشت، اور انہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے۔ اچھا وہ کرتی یہ تھی کہ جس جگہ بھی حضور کی باری ہوتی اگر انہوں نے گوشت پکایا ہوتا تو وہاں بھیج دیا کرتی تھی۔ غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضور کی باری تھی اور انہوں نے سالن بھیجا، جو ہی غلام اندر داخل ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پہ مارا، رکابی پہ ہاتھ مار کے گرا دی، رکابی ٹوٹ گئی، سالن بکھر گیا۔ اور خود بتا رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوٹیاں چن کے تو ایک ٹکڑے میں، ایک ٹھیکرے میں اکٹھی کر رہے تھے۔ پھر کیا کیا؟ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا خیال ہے، ہمارے گھر میں بیوی یہ کرے تو اس وقت بیلٹ نکال دیں گے ہم۔ آپ نے کیا، آپ نے فرمایا وہ نئی والی رکابی دو اندر سے، رکابیاں ساری ایک جیسی ہوتی تھی۔ آپ کو پتا نا ہمارے زمانے میں، یہ بعد میں یہ وہ چائنا والے اور وہ چینی کے وہ برتن ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے یہاں رکابیاں پورے گاؤں کی ایک ہی جیسی ہو۔ آپ نے کہا نئی رکابی لاؤ، وہ رکابی لائی، وہ غلام کے ہاتھ میں رکھی اور اس کو کہا غارت امک، تیری ماں نے غیرت کی ہے، یہ ادھر جا کے نہیں بتانا۔
ادھر جا کے نہیں بتانا. تو کوئی عیب نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں اس پر قسم کھائی جا سکتی، میں نے جو سیرت کا مطالعہ کیا. اور اگر کوئی عیب بتاتا ہے تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا والد بھی اگر روایت کرے نا اس کو تو میں کبھی نہ مانوں. مجھے محمد سب سے زیادہ عزیز ہے، ماں باپ سے زیادہ عزیز. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز. اس طرح مجھے میرے اندر کوئی عیب بیان کرے نا تکلیف ہوتی ہے. میں اپنے نبی میں کوئی عیب برداشت نہیں کرتا کہ کوئی راوی جتنا مرضی ہو کوئی غلط بات منسوب کرے جو میرے نبی کے شایان شان نہ ہو. تو وعدہ بیوی سے کیا ہے اور خود نہیں توڑا دوسری بیویوں کے. اگر مسجد میں اعتکاف جائز ہوتا تو حضور کو خوش ہونا چاہیے تھا، میری ساری بیویاں ماشاءاللہ نیک ہیں، ساری مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، سبحان اللہ. لوگوں ان کو فالو کرو، ان کا اتباع کرو. آپ نے کہا اٹھا ہوا یہاں سے خیمے، اور تم کہتے ہو عورت مسجد میں اعتکاف کرے. کون سی حدیث لے کر ہیں آپ؟ کہاں حضور نے حکم دیا ہے؟ اپنی بیویوں کو کرنے نہیں دیا. حضور نے ان کے خیمے اٹھائے چونکہ وعدہ کیا تھا عائشہ تیرے ساتھ اعتکاف کرنا ہے، خود بھی اعتکاف نہیں کیا. اللہ اللہ خیر، وعدہ پورا ہو گیا، کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی. اگلے سال اگلے رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آخری رمضان تھا حضور کا، اس میں حضور نے پھر 20 دن اعتکاف کیا. وہ 10 دن پچھلے وہ بھی قضاء میں ڈالے، پچھلے سال والے. تو اس لحاظ سے اعتکاف عورت کا گھر میں ہی سوٹ کرتا ہے جہاں پھر اس کی نماز سوٹ کرتی ہے. ازواج مطہرات نے بھی گھر میں کی، ساری زندگی انہوں نے اعتکاف کیا، یہ بھی روایت ہے، لیکن مسجد میں کیا یہ ثابت نہیں ہے. جہاں حضور کی زندگی میں کرتی رہی ہیں وہیں حضور کے بعد بھی کیا، لیکن ان کی لکھا ہوا کہ جب تک وہ زندہ رہیں وہ اعتکاف کرتی رہیں، لیکن اپنے گھر میں اپنے حجرے میں ہی کرتی رہیں. مسجد کی کوئی روایت نہیں. تو یہ بحثیں چلتی رہتی. اسی طرح تراویح کا معاملہ، کوئی 8 پڑھے، کوئی 20 پڑھے، کوئی 50 پڑھے، نفلی عبادت ہے. حضور نے دیکھیں جو فرض ہوتے ہیں نا ان کی تعداد مقرر ہوتی ہے، فرض بغیر تعداد کے کبھی نہیں ہوتے. رمضان کا ذکر کیا ہے تو کہا رمضان میں ایام معدودات. نوافل کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی ہمت پر ہے. آپ 4 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، یہ اصلاً اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے. یعنی فرض تو آپ نے لازماً مارے باندھے کے پڑھنے ہی پڑھنے نا. اللہ تعلق یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں فرض نہ کروں پھر بھی یہ آتے ہیں میرے پاس کہ نہیں آتے. اس لیے فرمایا کہ نفلوں سے وہ رتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیار اللہ سے اس بندے کا اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی گرفت کرتا ہے جہاں پہ اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے، ناجائز نہیں کرتا. اللہ گارنٹی دے رہا. تو جتنی پیار سے آپ پڑھ سکتے ہیں نا، حضور نے 3 دن پڑھی ہے، چوتھے دن نہیں پڑھی. اللہ کے رسول صحابہ بار کھنگارتے رہے، شاید آنکھ لگ گئی ہے حضور کی. جیسے ابھی جماعت میں ٹائم پورا ہو جائے نا، مولوی صاحب نیچے دیکھ رہے ہوں تو پیچھے والے پتہ چل جاتا کہ سوئی پر برابر ہو گئی ہے، بھائی اب انہوں نے جانا ہے. آپ نماز کے لیے نکلے، فرض نماز کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا میں تمہارے کھنگورے سن رہا تھا، لیکن میں نکلا تو اس لیے نہیں کہ تمہارا شوق دیکھ کے مجھے یہ خدشہ ہوا، چھٹیس کہنے لگی کہ آج نکلے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرض ہو جانی. اور پھر انہوں نے کر کوئی نہیں سکنا، ابھی تو کہہ رہے شوق ہے. اور حضور تو ساری امت کی سوچتے تھے نا، قیامت تک آنے والی امت کی ہمارے لیے بھی سوچتے تھے. صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہ کے بارے میں سوچ کر ان کے ایمان کو دیکھ کر حضور نے اپنی سنت نہیں بنائی.
حضور نے اپنی سنت وہ بنائی ہے کہ اگر بندے کا پتر ہو، دین پر چلنا چاہے، نبی کا اتباع کرنا چاہے تو کر سکے۔ آپ نے فرمایا خیر الہدی متبع، بہترین کریکٹر وہ ہے جس کو فالو کیا جا سکے، صرف پڑھ کے آنسو بہا کے نہیں، چوم کے رکھ دینا نہیں۔ فلاں بزرگ نے مغرب اور عشاء کے درمیان 8 رکعت کے اندر صلاۃ الاوابین میں 8 قرآن ختم کر دیے، سبحان اللہ۔ یہ لازماً کل والا والے ہوں گے، 3 بار کل والا پڑھو تو قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، یہ وہی والے 8 ہوں گے۔ حضور نے فرمایا جس نے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کیا اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں، اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میں نے 8 سال میں سورہ البقرہ پڑھی ہے، حفظ کیا، یاد کیا۔ کہا یہ کیسے 8 سال میں سورہ البقرہ؟ آپ نے فرمایا میں 10 آیتیں لیتا تھا، جب تک ان پر عمل نہیں کر لیتا تھا اگلی نہیں لیتا تھا۔ وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ قرآن ان کے اندر بھی ہوتا تھا۔ تو یہ عبادت جو ہے یہ اصلاً آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، یہ مارے باندھے کے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میں چوتھے دن پڑھتا تو فرض ہو جانی تھی اور امت نے تنگ ہو جانا تھا، اس لیے کہ لوگوں کے اپنے اپنے احوال ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے فرض کر ہی لیے ہیں۔ یعنی حضور نے جس در سے چوتھے دن نہیں پڑھی تھی، مولویوں نے وہ کام کر ہی دیا۔ آخر کوئی روزہ بے شک نہ رکھے لیکن تراویح بھی پڑھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پڑھنی ہے تو بھی پڑھنی ہے، نہیں تو پڑھنی ہی نہیں۔ ڈنڈا لے کے عورتوں کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں گھر والیوں کے، تمہارے دین ایمان خراب ہو گئے، ٹی وی دیکھ دیکھ کے تم نے یہ 8 بھی شروع کر دی، پڑھنی ہے تو بھی پڑھنی، نہیں تو بالکل 8 بھی نہیں پڑھنی۔ یہ دین کو بگاڑنے والی بات ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ نفلی عبادت ہے، کسی دن بندے کی نہیں بھی طبیعت کرتی۔ تراویح سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا تقوی اپنی جگہ، اس کا مقام اپنی جگہ، اس کی منزل اپنی ہے۔ بعض لوگ جہاز میں کھانا نہیں بھی کھاتے پھر بھی ابوظہبی اترتے ہیں آ کے۔ بعض کہتے ہیں پیسہ بھوک نہیں تا بھی کھا لو، نہیں تو مکھن چکن تے لاکھی دو نا پارسے چ پیسے دیتے ہیں بھائی پی آئیے وہ مکھن والی ٹکی۔ بعض لوگ تو وہ صابن بھی چھوٹا سا اٹھا لیتے ہیں واش روم سے، وہاں جہاز والے وہ بھی پیسے دیتے ہیں۔ تو تراویح اپنی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر آپ 8 پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ 8 پڑھ لیں، تعداد کوئی فرض نہیں کی گی، نہ اس کو 20 مقرر کی گی نہ 8 مقرر کر گی۔ پڑھانے والے 20 پڑھاتے تھے، پچھلے والوں پر کوئی پابندی نہیں تھی 20 پڑھے، لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ کوئی لیٹ آتا تھا وہ بھی اپنے پیچھے پڑھ لیتا تھا، جو پہلے ہوتا تھا اس کو ضرورت پڑی چلا جاتا، نیند آئی جا کے سو جاتا تھا۔ 8 آپ نے مسجد میں پڑھی ہیں، گھر چلے جائیے آپ، صبح جب اٹھیں گے سحری کے لیے 8 رکعت اور پڑھ لیں، آپ 3 وتر پڑھ لیں، کیا مسئلہ، 10 پڑھ لیں۔ امام صاحب کے ساتھ 20 پڑھنے کے بعد 3 وتر پڑھنے کے بعد بھی آپ سحری کے بعد اٹھیں آپ تو 2 4 10 نفل پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، نفلی عبادت ہے، کوئی حرام نہیں ٹھہرایا گیا، اس کو آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ اللہ سے رابطہ کرنا چاہیں، یہ اوقات ہیں جن میں ممانعت ہے تاکہ دوسری قوموں سے مشابہت نہ ہو جائے، باقی آپ 2 رکعت نفل۔ حضور ذرا کوئی مسئلہ ہوتا تھا آپ جا کے نماز کی نیت کر لیتے تھے، فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے تھے، کر لیجیے، کوئی سختی نہیں۔ یہ 8 اور 20 کی دیکھیں مکے والے کیا کرتے تھے، اس کا لفظ جو نام ترویح ہے، جس کو ہم تراویح جس کی جمع ہے، ترویح بنا اصل میں ریسٹ کو جو پاز دیتے ہیں، اس کا نام ہے ترویح۔ 4 رکعت کے بعد مکے والے ایک طواف کرتے تھے 7 چکر، اور پھر تحیت الطواف 2 رکعت، پھر اگلی 4 پڑھتے تھے۔ اب مدینے والوں نے دیکھا کہ مکے والے تو زیادہ ثواب کما رہے ہیں، یہ نا سابقوا فی الخیرات فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، نیکیوں میں ریس لگاؤ، ریس کرنی ہے تو نیکیوں میں کرو۔ انہوں نے کہا مکے والے تو یار بہت ثواب کما رہے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں تراویح کے دوران۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 4 رکعت تراویح کے بعد 4 رکعت وہ مکے والے طواف کی قضا میں پڑھنا شروع کر دی، تاکہ کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو نا۔ 4 تراویح
پھر 4 نفل، پھر 4 تراویح، پھر 4 نفل، پھر 4 تراویح. انہوں نے کوئی 46 رکعتیں 49 رکعتیں بنا لیں. کسی نے اعتراض نہیں کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 42 سال حضور کے بعد زندہ رہیں، اور آپ کے حجرے کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا نا امام. کچھ کہتے ہیں جی 10 کے بعد امام بدلی ہو جاتا تھا، اب بھی 10 کے بعد امام بدلی ہو جاتی. تراویح اس دن سے دونوں جگہ مکے میں بھی مدینے میں بھی 20 ہی پڑھائی جاتی ہے، جب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر اس کو کوئی منسوخ کر سکتا تو خلیفہ راشد ہی منسوخ کر سکتا تھا آفیشیلی. عثمان غنی منسوخ کر دیتے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر انہوں نے نہیں کیا، اب قیامت تک اس کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام انہوں نے آفیشیلی کیا اس کو وہاں ہونا ہی ہونا، اس کی حیثیت آفیشیل ہے. یہ شافعات سے پہلے کی بات، شافعات اس زمانے میں وزیر اوقاف ہوتے تھے. تو اپنا جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں مشورہ ہوا کہ اگر اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، یہ درمیان میں ہے، تو کچھ اس کو دیکھنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حرج ہوتی ہے، مطاف کے اندر رکاوٹ پڑتی ہے، حاجیوں کے ٹکراؤ ہوتے ہیں، اور وہ جو خشب کرنے والے جو اٹھا کے ڈولی میں کرواتے ہیں ان بیچاروں کو بھی پرابلم ہوتا ہے. لہذا اس کو یہاں سے ہٹا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں مقام ابراہیم کو. ایک لجنہ علماء کی بیٹھی جس میں یہ سارا سلسلہ زیر بحث، اور سب نے اجازت دیتی کہ ہاں ٹھیک ہے، مطاف والوں کو سہولت دیں، آپ اس کو وہاں سے نکالیں اور اس کو آب زمزم والے اس کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیں یا دور کر دیں، تاکہ مطاف کلیئر ہو. وہ آخر میں بالکل وہ چارپائی والے آخر میں چلیں، باقی لوگ درمیان میں. محمد متولی شعراوی رحمہ اللہ اس لجنہ میں شامل تھے. انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، یہ جس جگہ رکھا گیا ہے یہیں صدیوں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو وہیں رکھا ہے جہاں یہ تھا. پھر انہوں نے اس کی مثال دی، انہوں نے کہا کہ سیلاب آیا تھا جس میں یہ پتھر بہہ گیا تھا اپنی جگہ سے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ مدینے سے اسپیشل مکہ تشریف لائے اس پتھر کو رکھنے کے لیے، اور آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کسی بندے کو، لوکیشن کا تو ان کو پتا تھا کہ بھائی یہاں تھا، لیکن کتنے گز اندر کتنے گز باہر یہ پکا پتہ نہیں تھا، جبکہ یہ رکھنا اسی جگہ تھا. آپ نے پوچھا کہ کسی بندے کو اندازہ ہے کہ یہ پتھر کہاں تھا؟ ایک بندے نے کہا کہ جی میں نے ناپا تھا اس کو وہاں سے رکھ کے، اور جہاں یہ تھا وہاں میں نے رسی کو گرہ لگا دی تھی، بیت اللہ کے ساتھ رسی کو رکھ کے دوسرا سرا مقام ابراہیم پہ رکھ کے میں نے گرہ لگائی تھی، اور مجھے اس کی پتہ کہ یہ کس جگہ پہ تھا. آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے ذہن دیکھیے، کہنے والا صحابی ہے، آپ نے اس کو پکڑ کے بٹھا لیا، آپ نے اس کو پکڑ کے بٹھا لیا اور کہا کہ بندہ کو فلاں بھیج، وہ اٹھا کے رسی لے، اس کو بتا کہاں ہے رسی. کیوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جائے اور گرہ لگا کے رسی کو لے آئے. اسٹیٹمنٹ اس نے دی ہے نا، اس کو پکڑ لیا، تو میرے پاس بیٹھ، بندے کو بتا رسی کہاں. یہ ہے قانونی ذہن. صحابی پہ بھی اعتبار نہیں کیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے سلام کیا باہر، ایک دفعہ دو دفعہ، کام لگے تو کہا میں باہر نکلتا ہوں. جب باہر نکلے آپ تو دیکھا وہ واپس جا رہے ہیں. بعض ان کو کہاں جا رہے ہیں بھائی اتنی جلدی؟ انہوں نے کہا جی جلدی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کہیں جاؤ تو 3 بار سلام کرو، وقفے وقفے سے اگر جواب نہیں آتا تو پھر وہاں سے چلے جاؤ، ٹل جاؤ باہر، اب پیرا لگا کے مت کھڑے ہو جاؤ. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تو نے اس حدیث کا دوسرا گواہ نہ دیا نا لأوجعنک، میں دردناک مار ماروں گا. گھبرا گئے. ابو موسیٰ اشعری نام ہے، ماہر قرآن ہے، بزرگ اور جید صحابہ میں سے. وہ گئے اور جا کے انہوں نے مسجد نبی میں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، درس چل رہا تھا تعلیم کا، وہاں جا کے اللہ کے بندو تم میں سے بھی کسی نے یہ سنی ہے اللہ کے رسول سے؟ کہا کیا ہوا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں درس دے رہے تھے. کیا ہوا؟
انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح سے بیان کیا اور عمر کہہ رہے ہیں کہ وہ اب یا تو گواہ لاؤ یا پھر میں ماروں گا. تو انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ جاؤ جا کے تو گواہی دو ان کے ساتھ. یہ اصول ہے صحابہ کا, یہ اصول ہے حدیث بیان کرنے کا. صحابی بھی گواہ پیش کرے گا تو یہ کس کا اصول ہے؟ یہ عمر فاروق نے طے کیے. اس کو بعد والے محدثین اس کو ساقط نہیں کر سکتے, اس کو ڈراپ نہیں کر سکتے. اگر اس کو وہ پکڑتے اپنا اصول بناتے تو حدیثیں یہ لاکھوں کی تعداد میں نہ ہوتی. انہوں نے کہا جی الصحابہ کلہم عدول. عمر فاروق کو ہی پتہ نہیں تھا کہ الصحابہ کلہم عدول ہیں. کیوں گواہ مانگا؟ جب وہ گواہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ واللہ مجھے آپ پر یہ ذرا بھی گمان نہیں تھا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, لیکن میں یہ اصول بنانا چاہتا تھا تاکہ ہر بندہ قال رسول اللہ نہ کہنا شروع کر دے. یہ اصول بعد والوں نے چھوڑا اور کیسے کیسے تماشے داخل کر دیے. پھر آپ نے اس کو پکڑ کے بٹھا لیا, بندہ بھیجا, اس نے بندہ لے کر آیا, گرہ لگی ہوئی تھی. آپ نے کہا وہاں جا کے رکھو اسے بیت اللہ کے کونے پہ, اور وہاں سے پھر ناپ کے جہاں اس کی جگہ تھی وہاں فٹ کیا. محمد متولی شعراوی نے کہا کہ اگر عمر اتنے ضروری کام کے لیے مدینے سے سفر کر کے آیا, اتنی تحقیق کے بعد اس کو اسی جگہ نصب رکھا ہے, تو آل سعود کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس پتھر کو یہاں سے وہاں کر دے. یہ ہے دین. تو اس کے لیے اوپن ہے, جتنی آپ پڑھ سکیں. اس بحث میں مت پڑھا کریں. آپ دیکھیں رمضان میں کبھی کوئی نہیں کہتا نماز پڑھو, یعنی اس پہ بحث نہیں ہوتی. بحث اس پہ ہوتی ہے کہ 8 پڑھنے بھی, وہ کہتے ہیں 20 والوں کی نہیں ہوئی, یہ بدعت ہے, اور کلو بدعت دلالہ, اور یہ ضلالت ہے. یعنی عمر فاروق امت کو ضلالت پر اکٹھا کر گئے ہیں. سبحان اللہ, آپ کے علم کے صدقے جاؤں, جہاں سب سے پہلی ابتدائی صحابہ سے ہوتی ہے. بھائی یہ بدعت والی بات نہیں ہے. لوگ پڑھتے تھے, ٹولیاں پڑھتی تھی, ایک اپنی پسند کا امام دو, 10 امام کھڑے ہیں, ان کو سمجھ نہیں لگ رہی, ان کو ان کی سمجھ نہیں لگ رہی. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ ایک امام کو آپ نے مقرر کیا کہ یہ پڑھائے گا, سب نے اس کے پیچھے پڑھنی ہے, اور جتنی اس کی طبیعت ہے اتنی پڑھے. حضور نے تیسرے پیر پڑھی تھی تراویح, جس کو آپ تہجد کی نماز ہم کہتے ہیں. تیسرے پیر آپ نے رمضان میں پڑھی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھی, ورنہ تہجد جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی. وہ مسنون یہ ہے کہ وہ یہ بھی اکیلی عبادت ہے. تہجد بھی اصل میں انفرادی عبادت ہے اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے. تو آپ نے آخری رات میں پڑھی ہے, یہاں تک کہ صحابہ کے بقول ہمیں لگا کہ آج سحری گئی. اس تیسرے دن حضور نے اس وقت چھوڑا جب ہم نے سمجھا کہ گئی سحری, ٹائم ہی گزر گیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتا تھا یہ سارا دن یہ لوگ جو ہے یہ اونٹ چرانے والے ہیں, صبح صبح یہ نکلیں گے, فصل کاٹ کے لائیں گے, اس لیے کہ باہر وہ ہے دھوپ ہو جائے گی, پھر روزہ بھی ہے ان کا. اب یہ اگر سوئیں گے جا کے اس وقت, جب سوئیں گے ہی نہیں تو کام پہ کیسے جائیں گے؟ آپ اس کو لے آئے عشاء کے ساتھ, کہ عشاء کی جماعت کے بعد آپ جو نماز پڑھتے ہیں نا وہ تہجد ہی ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سو کے پھر اٹھنا ضروری ہے, نہیں جی, اس کے لیے 2 نیند کی گولیاں کھانا ضروری نہیں کہ لازم آپ گولیاں کھائیں اور پھر آپ سوئیں اور پھر اٹھیں. آپ نہیں, عشاء کی نماز کے بعد جو بھی آپ کی نماز ہے, جو بھی 2-4 آپ پڑھتے ہیں, وہ جو 2 نفل بعد میں پڑھ کے وتر پڑھ لیتے ہیں, ان کی بھی تہجد ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تم وتر پڑھ کے سویا کر, اور وہ ساری زندگی وتر پڑھ کے سوتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ان کو اطلاع ہو جاتا تھا. اور پانی آپ کو پتہ ہے مسجدوں کے ساتھ پانی کا رواج بعد میں ہوا. حضور کے زمانے میں مسجدوں میں پانی نہیں ہوتا تھا, اور پانی وہاں دریا بھی کوئی نہیں تھا, پانی وافر نہیں تھا, ہر گھر کا اپنا پانی تھا. ان کا گھر کوئی نہیں تھا, یہ صحابہ صفہ میں سے تھے. تو ان کو مسئلہ ہوتا تھا, ان کی نماز نکل جاتی تھی فجر کی. تو آپ نے ان سے کہا جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں اطلاع ہو جاتا ہے اور تمہاری نماز نکل جاتی ہے, تم وتر پڑھ کے سو. انہوں نے اس کو انفرادی حکم سمجھا, اور پھر وہ ساری زندگی کہتے ہیں کہ میں نے یہ پکڑ لی اور میں وتر پڑھ کے سوتا. حالانکہ بعد میں ان کی شادی ہو گئی, لیکن چونکہ حضور نے ان کو حکم دیا تھا اور وہ کرتے رہے. تو یہ پھر اس کو لے کر آئے قریب. اب مسجد بھر گئی,
اب بھی اگر میں تیسرے پیر رکھوں تراوی تو آپ میں سے کتنے لوگ آئیں گے، لیکن جب ہم نے عشاء کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں تو مسجد 17 رکعت جو ہے وہ صفیں بن جاتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی لوگوں نے وضو کیا ہوتا ہے عشاء کے لیے، اسی وضو میں تراوی پڑھ کے وہ فارغ ہو کے گھر چلے جاتے ہیں. آپ جب گزرے آپ نے بھری ہوئی مسجد دیکھی، پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک بندے کے ساتھ 2 کھڑے ہیں، 4 کھڑے ہیں، 6 کھڑے، کو 20-25 بندے ہوتے تھے. عشاء کے بعد جب رکھی تو مسجد بھر گئی. آپ نے کہا نواں کام چنگا نہیں ہویا. بس لوگوں نے کہا جو انہوں نے خود بھی اس کو بدعت کہا. اور بدعہ لفظ ایک یہ نیا کام تھا نا، عشاء کے ساتھ اس کو لے کر آنا نیا کام تھا. اب نئے کام کے لیے دیکھیں بال جو ہے یہ بت تھا جہاں عورتیں چڑھاوے چڑھاتی تھی بیٹے لینے کے لیے. اور شور کو جو مجازی خدا کہا جاتا ہے نا، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بال کہا جاتا تھا عربوں میں مجازن، کہ یہ بال ہے، یعنی بال اس بت کی طرف نسبت بال ہے. حضرت جو ہے وہ سارا نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، هَذَا بَعْلِي بال. الیاس علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم کو اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، اور تم پتر جا کے بال سے منگتے ہو اور جو احسن الخالقین ہے، جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہو. بال بت، لیکن چونکہ مشہور بیٹے دینے کے لیے تھا لہذا شور کے لیے لفظ بال استعمال ہونا شروع ہو گیا اصطلاح کے طور پہ، جیسے ہمارے یہاں مجازی خداؤں سے کہتے خدا بچے دیتا ہے، اس سے بھی بچہ ملتا ہے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو بال کہا وَإِنَّ هَذَا بَعْلِي شَيْخًا، تو انہوں نے کو بال کہا. حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں آپ دیکھ لیں رب 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 نے بھی اس کو رب کہا ہے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان نے اس ساقی کو اپنے رب سے یوسف کا ذکر کرنا بلا دیا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، وہ 10 سال پڑا رہا بیچارہ. اللہ کہہ رہا ہے اپنے رب کو ربہو، یوسف علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا. رب کا مطلب آقا کے پاس، آقا کے پاس یار، وہ آسمان والا رب نہیں. اب کہتے جی جس نے یہ کیا، اور چھوٹی چھوٹی بات پکڑ کے وہ فلاں جس نے کہہ دیا جی اس کا یہ ہو گیا، اور جس نے یہ کیا جی اس نے شرک کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس شرک کر دیا. مولانا جس نے کہہ دیا اس نے شرک کیا، وہ مولانا وہ خدا سمجھ کے اس کو مولانا کہہ رہا ہے. اگر آقا سمجھ کے اس کو رب کہہ رہا ہے اور کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بھی اس کو رب کہہ رہا ہے اور یوسف علیہ السلام بھی اس کو رب کہہ رہے ہیں، وہاں 4-5 دفعہ رب استعمال ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو آقا سمجھ رہا ہے. ہاں آپ کہتے ہیں ارباب، آپ کہتے ہیں ارباب، ساڈا ارباب ہے جی، آپ مشرک ہو گئے. یہ زبان کی اصطلاحات ہوتی ہیں، ان کو پکڑ کے خام خواہ فتوے لگانا. الرزاق اللہ کا نام ہے. عبد الرزاق ہم نام رکھتے ہیں، رزاق رزاق بلاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اس کو رزاق خدا سمجھ کے نہیں کہہ رہا، وہ الرزاق اس کو نہیں کہہ رہا. اللہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ الرؤوف اللہ کا نام ہے، اللہ نے نبی کے لیے بھی استعمال کیا ہے. الرحیم اللہ کا نام ہے، نبی کے لیے رحیم استعمال کیا ہے. تو اس طرح خام خواہ سے فتوے ہمارے یہاں، یہ جن کو وہ کتاب پڑھ کے دین مل جاتا ہے نا، بس وہ بغل میں پکڑتے ہیں، اور یہ بھی کافر، یہ بھی شرک، یہ بھی مشرک، یہ بھی فلاں اور یہ بھی فلاں، اس طرح سے ہوتی ہے بات. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ انفرادی عبادت ہے. تراویح پہلے لے کر آئیں، پڑھیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ نہ پڑھیں بعد میں پڑھیں، آپ تیسرے پیر پڑھ لیں. تینوں خلفاء نے اس کو آخر میں ہی پڑھا ہے، لیکن امت کو سہولت دی ہے کہ وہ عشاء کے بعد پڑھ لے. وآخر دعوانا الحمدللہ.